خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ جیسے کہ عزیزو آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم گڈ فرائیڈے کو منا رہے ہیں، خداوند کے دکھ میں شامل ہیں۔ خداوند نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ تو آئے عزیزو ہم مل کر دعا کرتے ہیں، اپنی آنکھیں جھکائیں اور ہم سنجیدگی میں جاتے ہیں۔ قدوس قدوس زندہ جلالی باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر گزار ہوں خداوند، اس وقت اس موقع کے لیے خداوند جو تو نے دیا کہ خداوند تیری حضوری میں آئے، خداوند تیرے آگے جھکیں۔ خداوندہ جیسے کہ خداوندہ ہم آج کے دن کو منا رہے ہیں، خداوندہ پاکستان میں، فن لینڈ میں، پوری دنیا میں، خداوند تیرے وہ جو آخری الفاظ تو نے صلیب پر کہے، خداوند ان کو یاد کر رہے ہیں۔ خداوند تو نے میری اور ہم سب کی خاطر خداوند دکھ اٹھایا، تو خداوند آپ پر تھوکا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو کوڑے مارے گئے تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ ہم خداوند تیرے شکر گزار ہیں خداوند اس نجات کے لیے۔ خداوند یسوع جی، آپ نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی تاکہ خداوندہ ہم نجات پا سکیں۔ خداوندہ جتنے بھی تیرے خداوند خادم ہیں، جتنے بھی تیرے پاسٹر آج جب اس کلمات کو کہیں تو خداوندہ تو اپنے خادمین کے ساتھ ہو خداوندہ، ان کے الفاظوں کا ذمہ لے خداوندہ، اور خداوندہ وہ جو کلمہ بولیں اور جو کلام تیرے لوگوں میں بیان کریں خداوندہ، وہ پاک روح کے ذریعے ہو خداوند تو ان تمام خادمین کو پاک روح کے ذریعے استعمال کر تاکہ خداوند ان کلمات کے ذریعے خداوندہ بہت ساری روحیں چینج ہوں، اور خداوند اس تیرے سولی کے پیغام کو، تیرے اس نجات کے پیغام کو خداوند وہ سمجھیں تو نے خداوندہ جو ہماری خاطر صلیب پر جان دی، اور خداوند اس دکھ کی گھڑی میں خداوندہ ہم خداوند اس سارے جو گڈ فرائیڈے کے دن کو خداوند ہم دیکھتے ہیں تاکہ خداوند ہم سمجھیں کہ خداوند تو نے ہماری خاطر خداوند جان دے دی، تاکہ خداوندہ تو نے ہماری خاطر دکھ سہا، خداوند تو نے ہماری خاطر پیاس سہی تاکہ خداوندہ ہم نجات پا سکیں، ہم شفا پا سکیں۔ ہم خداوند اس ساری میٹنگ کو شروع سے آخر تک خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ خداوند جتنے بھی لوگ آئیں، جتنے بھی گانے والے آئیں، خداوند تیری مدح سرائی کرنے والے ہیں، ایک ایک خاندان کے ساتھ ہو، تمام خادمین کو ایک دفعہ پھر تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں خداوند۔ ساری میٹنگ کو خداوند تو شروع سے آخر تک تو بلیس کر خداوند۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ہمارے لیے آج کا کلام یسایا نبی کی کتاب، اس کا 53واں باب، اس کی 7 اور 8 آیت۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زباں ہیں، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔
बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ों, मैं पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ तमाम बहन भाइयों के लिए जो फिनलैंड में और दुनिया भर में मुझे प्यार करते हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। आज मैं आपके सामने गुड फ्राइडे के हवाले से हाज़िर हूँ और खुदावंद के जो कलमात हैं उनमें से पहला कलमा जो है, जो माफ़ी का कलमा है, उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। खुदावंद के कलाम में लूका की रसूल की इंजील और उसके 23 बाब की 34 आयत जो है, बल्कि 33 और 34 दोनों ही मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। अजीजों, मैंने अपनी जिंदगी में सीखा कि खुदावंद यीशु जो है वो उस्ताद बिल अमल है। जी हाँ, उस्ताद बिल अमल, यानी ऐसा उस्ताद जो पहले खुद करता है और फिर दूसरों को कहता है कि ये करके बताओ। अक्सर दुनिया में ये होता है कि लोग, जितने भी उस्ताद हैं, वो लोगों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसीलिए खुदा यीशु ने जब वो अपनी खिदमत में थे तो फकी और फरीसी से कहा कि तुम एक शागिर्द करने के लिए मशरिक से मगरिब तक, खुशकी से तरी तक का सफ़र करते हो। जब वो शागिर्द बन जाता है तो उसकी ज़िंदगी जो है पहले से भी ज़्यादा ख़राब कर देते हो। जी हाँ, वो उनको लोगों पर बोझ डालते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, जबकि खुद उस जुए को अपनी उंगली भी लगाना नहीं चाहते। लेकिन हमें फ़कत बाइबल में, बल्कि दुनिया भर में खुदावंद यीशु ही एक ऐसी शख्सियत मिलते हैं जो पहले खुद उन्होंने करके बताया और फिर आपको और मुझे उसके लिए करने का हुक्म दिया। अजीजों, ऐसे लोगों को माफ़ करना जो हमें सताते हैं या जो हमें दुख देते हैं, बहुत मुश्किल काम है। और ऐसे लोगों के लिए दुआ करना तो और भी मुश्किल बात है, जिन्होंने आपको ऐसे तकलीफ़ें दी हों जो आपकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया हो। जी हाँ, बहुत मुश्किल है किसी को माफ़ करना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन्होंने अपनी खिदमत शुरू की, उस वक्त अपनी तालीम के शुरू में ही इस बात को बताया कि, और उन्हें बताया, जो मजहबी लोग थे उनसे कहा कि तुम सुन चुके हो। जी हाँ, मत्ती रसूल की इंजील और उसके 5 बाब की 43 आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अब खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ सिखाया नहीं, बल्कि सलीब पर और उससे पहले जब हम इस सारे हवालाजात को पढ़ते हैं, जो यीशु की मौत से पहले, जब उसकी गिरफ्तारी गतसमनी बाग से लेकर उसके साथ जो कुछ हुआ, कोई आंख आंसू बहाए बगैर रह नहीं सकती। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसे तमाचे मारे गए, उसे कोड़े मारे गए, उसका लिबास खींच के तार तार किया गया और रास्ता भर सलीब उठाकर और उसे रास्ता भर एक पूरे प्रोसेशन के साथ जिल्लत की ज़िंदगी देते हुए, वो जिल्लत का वक्त था जब वो सलीब उठा के और खोपड़ी के मकाम की तरफ जा रहे थे। इन सारी बेइज्जतियों, इन सारी दुखों, इन सारी परेशानियों के बावजूद खुदावंद यीशु सूली पर जब चढ़ गए तो पहला जुमला उनके मुंह से जो निकला, पहला कलमा जो उनके मुंह से निकला, वो ये था कि
یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جی ہاں، ہمیں بھی ستانے والے نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اکثر ہم دنیا میں لوگوں کو ستاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں، لیکن عزیزو ہم جن کی زندگی کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں انہی کے بارے میں ہم سوچ سوچ کے ہماری اپنی نیندیں بھی خراب ہو گئی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے دل کے اندر جو اپنی آواز ہے، ضمیر کی آواز، وہ ہمیں ہچکولے دیتی رہتی ہے۔ لیکن ہم ان کے لیے دعا کرنے کے بجائے، معاف کرنے کے بجائے، ہم ان کے لیے اور زیادہ مصیبتیں کھڑے کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع نے ہمیں یہ سکھایا کہ صلیب پر جب آپ ہیں، جب ایسی حالت میں ہے کہ آپ کی برداشت کی حد ہو چکی ہو، ایسے وقت میں خداوند یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ہم نے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا بھی کیا کرنی ہے؟ ان کی معافی کے لیے دعا کرنی ہے۔ عزیزو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت سارے گھروں میں دعا کی اور خدا ان کے پاک روح سے علمیت کے کلام کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اس گھرانے میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، آپس میں میاں بیوی کے رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے چرچ سے رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اور جب ان کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا رسپانس جو ہوتا ہے، نہیں نہیں نہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن کٹھے دعا کے لیے نہیں بیٹھتے ہم، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو پھر کیسے آپ ایک ہیں؟ کیسے آپ نے ایک دوسرے کو معاف کیا ہوا ہے؟ تو میں نے بہت دفعہ دیکھا اور لوگ اکثر ڈینائی کرتے ہیں، اور یہاں خداوند یسوع مسیح نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہمیں معاف کرنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور معاف کیوں کرنا ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح نے وہ دعا سکھائی جو ہم دعائے ربانی کہہ کر پڑھتے ہیں، اس میں آمین کے بعد جو 14ویں آیت میں متی رسول کی انجیل 6 باب کی 14ویں آیت سے اس طرح لکھا، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو کہ تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا۔ اور 15ویں آیت، اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ عزیزو فیصلہ ہو چکا۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح نے کر کے بتایا کہ دنیا کے جتنے بھی دکھ ہیں جو ہمیں ملے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے، وہ ان دکھوں کے برابر نہیں ہیں۔ لیکن یسوع نے ان دکھوں کے ذریعے آپ کو اور مجھے سکھایا ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہو اور ہمارے لیے دعا کر سکتے ہو، ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہو، ایک دوسرے کو معاف کر دے، ستانے والوں کے لیے دعا کریں۔ یہی آج کا میسج ہے۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے، اسی میں زندگی پنہا ہے، کیونکہ خداوند یسوع نے فرما دیا کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو آسمانی باپ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ یسوع کے صلیب پر کہے ہوئے اس پہلے کلمہ پر عمل کرنا ہے یا اپنی ضد پر کھڑے رہنا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور ایسا دل عطا کرے کہ ہم اپنے دکھوں میں، تکلیفوں میں ستانے والوں کے لیے اور دکھ دینے والوں کے لیے دعا کر سکے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، اور میری طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو، اور اس گڈ فرائیڈے کے تمام کلمات جو ہیں خدا آپ کو سمجھ کے ساتھ آپ کو حکمت اور دانائی سے بھرے۔ آمین۔ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح یسوع کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں اپنے ہم خدمت بھائی پرویز گل کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ مناسب جانا کہ میں بھی صلیب کلمات کے وسیلہ سے خدا ان کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ آپ کو جس طرح کہ معلوم ہی ہے، آج گڈ فرائیڈے کے دن ہم خداوند یسوع مسیح کہ صلیبی موت کو یاد کر رہے ہیں اور ان کلمات کی طرف غور کر رہے ہیں جو انہوں نے صلیب پر کہے۔ آپ نے پہلا کلمہ سنا،
جو کہ معافی کا تھا۔ تو ہم دوسرے کلمے کی طرف چلیں گے۔ لوکا 23 باب اس کی 43ویں آیت کے مطابق یسوع مسیح نے کہا، یا یہ لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پیارے عزیزو، ہم اگر اس آیت کی طرف غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں خداوند یسوع مسیح ایک پرومس کر رہے ہیں، ایک وعدہ کر رہے ہیں، اور اس وعدے میں ہم جب دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شورٹی ہمیں مل رہی ہے، ایک یقین دہانی ہمیں مل رہی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ اس پر زور دیا گیا ہے، اور یہ وعدہ جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پر یقین ہے، اس پر یقین کرنے کا زور دیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہمیں اس میں ملتا ہے وہ ہے یہ شخصی وعدہ ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس بدکار سے جو صلیب پر لٹکا ہوا تھا اس سے شخصی طور پر کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے یقین دہانی کے الفاظ استعمال کیے اور شخصی وعدہ ہمیں پیش کیا، یعنی اس ڈاکو کو، اور اس نے کہا کہ آج ہی، اور یہ جو وعدہ ہے، جو پرومس ہے، یہ پریزنٹ ٹینس کا پرومس ہے۔ تو کس چیز کا وعدہ ہے یہ؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے اس ورس کے مطابق، اس آیت کے مطابق، وہ ہے کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو فردوس میں ہونے سے مراد کیا ہے، اور یسوع کے ساتھ؟ تو اگر ہم انگلش میں اس کو پڑھیں تو پیراڈائز کا ذکر آتا ہے۔ یہ وعدہ ہے خداوند کی حضوری میں رہنے کا، یعنی کہ اس کے ساتھ ہونا۔ میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وعدہ جو ہے، یہ پرومس ہے، ہمارے لیے بھی اتنا ہی ویلڈ ہے اور آج کا وعدہ ہے۔ اگر ہم پس منظر بیک گراؤنڈ چیک کریں اس آیت کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو ڈاکو یا دو بدکار جو ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ ہم میں اور ان ڈاکوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ڈاکو پکڑے گئے ہیں اور ہم وہ ہیں جو نہیں پکڑے گئے۔ وہ سزا کاٹ رہے ہیں صلیب پر، اور میں اس بات پر بھی یقین کرتا ہوں، مانتا ہوں اس بات کو، کہ ان ڈاکوؤں نے جب انہیں صلیب چڑھایا گیا یسوع کے ساتھ، تو انہوں نے یہ الفاظ ضرور سنے ہوں گے یسوع مسیح کے، جب انہوں نے باپ سے دعا کی کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کی اس معافی کی دعا کو انہوں نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا، اور میں اس بات کو بھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ڈیفینیٹلی یہ بھی ہوا ہوگا کہ جب یسوع مسیح کے بارے میں پلاطوس نے حکم دیا، جب اس نے کہا کہ میں اس میں کوئی برائی نہیں دیکھتا، یسوع میں کوئی برائی مجھے نظر نہیں آتی کہ میں اسے قتل کرواؤں، تو یہ نیوز ڈیفینیٹلی ڈاکوؤں کے کانوں تک بھی شاید پہنچی ہو۔ ڈاکوؤں کو معلوم تھا کہ وہ بے گناہ ہے، ان بدکاروں کو معلوم تھا کہ اس نے جوں اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس نے کہا اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو پیارے عزیزو، ڈاکوؤں کا رسپانس کیا ہے؟ ایک ڈاکو جو ہے وہ اسے
اسے لان تان کرتا ہے یسوع کو، کہتا ہے اگر تو مسیح ہے تو پھر تو خود کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسرا ڈاکو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، کیا ہم اگر غور کریں تو آج کے دور میں ایسے نہیں ہے کہ جب ہم خداوند کی معافی کا میسج دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بدکاروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ ہم سب گنہگار ہیں۔ کلام ہمیں کہتا ہے رومیو 3 باب اس کی 23ویں آیت کے مطابق، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم سب پیدائشی گنہگار ہیں۔ تو جب ہم بدکار ہیں، گنہگار ہیں، تو ہم جو خداوند پر ایمان لے آتے ہیں، ہم خداوند کا میسج اگر کسی دوسرے بدکار کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جو ہمیں لان تان کریں گے اور یسوع کو بھی لان تان کریں گے، اس ڈاکو کی طرح۔ لیکن جس کا رسپانس دوسرے ڈاکو کی طرح ہے، جس نے سنا اور قبول کیا اور اس بات کو مانا کہ یسوع نجات دہندہ ہے۔ کیسے مانا؟ اگر ہم پڑھیں تو ڈاکو نے یسوع کو اس کے نام سے پکارا تھا، اے یسوع جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ آپ کو معلوم ہے یسوع کا نام کا مطلب کیا ہے؟ سیویئر۔ اور اس کی یسوع کی صلیب کے اوپر لکھا ہوا تھا، تختی کے اوپر، یہودیوں کا بادشاہ۔ یہ چیزیں بھی ڈاکوؤں کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوں گی۔ تو ہمارا رسپانس جب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں، اس کی معافی کی دعا کو، اس کے میسج کو ہم قبول کرتے ہیں اور ہم اپنے دل میں اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، تو ہم اس وعدے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ یہ وعدہ ہمارے لیے کیسے ویلڈ ہے؟ ایسے ہی ہے جس طرح اس ڈاکو، اگر ہم اس ڈاکو کی طرح، اس بدکار کی طرح جس نے سب کچھ دیکھا، سب کچھ سنا، اس کے بعد اس کا جو رسپانس تھا یہ تھا کہ اے خداوند، اے نجات دہندہ، اے یسوع مجھے یاد کرنا جب تو اپنی بادشاہت میں آئے۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں اے نجات دہندہ، اے یسوع، تو ہم اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنی بادشاہت میں ایڈ کرتا ہے، اپنی حضوری میں ایڈ کرتا ہے۔ جس طرح کہ کلام مقدس میں زبور 118 اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ خداوند ہمیں آج کے دن، اس دن بلا رہا ہے، ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے اس کلمے کے وسیلہ سے، اور وہ ہمیں نجات دینا چاہتا ہے۔ یہ کلمہ نجات کا کلمہ کہلاتا ہے، کیونکہ وہ شخص جو کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتا ہے وہ نجات میں رہتا ہے، کیونکہ نجات صرف یسوع مسیح دے سکتا ہے۔ خداوند آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔
तूने पाक से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मसीह यीशु में आप सबकी खिदमत में पास्टर जावेद जॉर्ज का सलाम कबूल हो। बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब 26वें आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। जैसा कि आज हम सलीबी कलमात के बारे में सीख रहे हैं और यीशु की उन तमाम बातों को सीख रहे हैं जो तकलीफ़ के बावजूद बड़े होश हवास के साथ खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर फरमाई। और अगर हम इन अल्फाज को, इन कलमात को अपनी ज़िंदगी का शार बना लें तो फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ और करें। खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी से चलता फिरता हुआ लोगों को नज़र आएगा। अब वो इब्न आदम की खिदमत को ख़त्म कर रहा है और अपनी बशरी ज़िंदगी से निकलकर वो एक और खिदमत में दाखिल होने वाला है और वो सलीब पर आखिरी कलमात कह रहा है। और याद रखिए, मसीह का मसलूब होना कोई हादसा नहीं या ये कोई महज वाक़या नहीं, बल्कि बनाए आलम से पेशतर ही खुदा ने हमारे लिए ये प्लान कर लिया, प्रोग्राम बना लिया कि जब इंसान गिरेगा तो वो अपने बेटे को भेजेगा जो सलीब पर मसलूब होगा और हमारे लिए निजात का काम करेगा। हम किस तौर खुदावंद का शुक्र अदा कर सकते हैं उसकी सलीब के लिए, उसके कुर्बान होने के लिए। बड़ी खूबसूरत बात है, वो अपने दुखों के बावजूद भी सलीब पर दूसरों की फिक्र करता है, वो रिश्तों की पासदारी कर रहा है। अब उसका शागिर्द जो है वो उसके पास खड़ा है और उसकी माँ उसके पास खड़ी और चंद और औरतें यहाँ पर खड़ी हैं। अब ये इनका मौजूद होना इस बात का सबूत है कि ये किस कदर खुदावंद से मोहब्बत करते थे। बाकी उसके रिश्तेदार, बहन भाई, अजीज़, यहाँ तक कि बाकी शागिर्द भी इस मौका पर गायब हैं, वो डरे हुए हैं। सवाल ये है कि उसके भाई कहाँ हैं, क्योंकि लूका की इंजील जब हम पढ़ते हैं दूसरे बाब की 7वें आयत में, वहाँ इस बात को कलमबंद किया गया है कि उसका पिलोठा पैदा हुआ, यानी यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम का पिलोठा था, ना कि इकलौता था, यानी उसकी और भी बहन भाई मौजूद थे। और फिर यूहन्ना की इंजील जब हम 7वें बाब की 5वें आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ यूहन्ना ने पहले ही हमें बता दिया, वहाँ लिखा क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए, वो उस पर ईमान नहीं लाए थे। खुदावंद यीशु मसीह बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से एक बेटे की जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। वो अपने दुखों को भूलकर अपनी माँ की फ़िक्र करता है, अपने रिश्तों की फ़िक्र करता है। और इसीलिए उसने माँ से कहा यूहन्ना के बारे में कि देख तेरा बेटा ये है। ये वही यूहन्ना है जिसने एक अंजील और 3 खतूत और मुकाशवा की किताब लिखी है। जब हम इस कलमे के मुतल्लिक गौर करते हैं तो यहाँ पर एक बात यीशु ने कही, उसने अपनी माँ को ए औरत कहकर पुकारा। तो बाज़ लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि इस जुमले के अंदर अदब व अदाब का फुकदान नज़र आता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें हर बात का जवाब देती है। जब हम ओरिजिनल ज़ुबान में इस लफ्ज़ को देखते हैं तो वहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो लफ्ज़ है गुने, और जिसका मतलब ये है मुअज़्ज़ज़ खातून
یا مائی ڈیئر لیڈی بھی ہو سکتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس پر اعتراض ہو سکے۔ پھر بائبل مقدس میں جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت، تو وہاں پر ہمیں بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بیان ملتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور یہ ایسا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ تیری عمر جو ہے وہ دراز ہوگی۔ جی عزیزو، فرما برداری کے ساتھ طویل زندگی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اکثر نافرمانی اور گناہ جو ہے وہ ہمارے لیے قبل از موت کا باعث بنتی ہے۔ اب یہ کلمہ جو ہے اولاد کے لیے، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں وفاداری کا سبق ہمیں ملتا ہے اور والدین کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے خوبصورت سبق ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم کیسے ہی تکلیف یا پریشانی میں ہوں، ہم اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑیں۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں بڑا خوبصورت نمونہ دیا ہے کہ اس نے اس حکم کو تو پورا کیا جو بائبل مقدس میں لکھا ہے، تو بھی اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، یا اس نے اس بات کو نہیں سوچا کہ میں کیوں اس حکم کو پورا کروں جبکہ میری عمر کا تو آج اختتام ہے، میری بشری زندگی کا آج خاتمہ ہے۔ لیکن آپ جو اس زمین پر موجود ہیں، خداوند چاہتا ہے آپ کی عمر اس زمین پر دراز ہو، آپ برکتیں حاصل کریں اور اس جسمانی زندگی کے لیے جو وعدے اس نے کیے ہیں انہیں آپ حاصل کریں۔ تو اس کلمے کی بدولت آج ہم ایک بڑا خوبصورت سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طور اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر ہم ابھی تک اس میں غافل ہیں یا ہم نے کوتاہی کی ہے، تو آج خداوند یسوع مسیح کی یہ آواز جو ہے وہ آپ کو دوبارہ اس بات کے لیے ویک اپ کال دے رہی ہے کہ ضرور ہے آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو آج ہی اس کلام کو سننے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس جا کر ان سے آپ معافی مانگ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی گناہ کیا ہے تو آج وقت ہے آپ ان سے بھی توبہ کریں اور خدا کے حضور بھی جائیں، تو خدا میں یقیناً آپ کو برکت بخشے گا اور اپنے وعدے آپ کی زندگی میں پورا کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور مبارک ترین نام میں پاک فینز کرسچن چرچ اور پاسبان جناب محترم ریورنڈ پرویز گل صاحب کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ نوید ملک سویڈن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم آج کے دن صلیبی کلمات پر بات چیت کر رہے ہیں اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کئی ایک خدا میں دین کی موجودگی میں خدا کے روح نے جناب محترم ریورنڈ صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ خاکسار بھی اپنا حصہ ادا کر سکے اور آپ کے لیے برکت کا سبب بن سکے۔ پادری صاحب، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ عزیز ناظرین، اس سے پیشتر آپ نے آج پہلے 3 صلیبی کلمات پر مختلف خدا میں دین کے وسیلہ سے سیکھا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں اس چوتھے کلمہ پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کلمہ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ جب لفظ کلمہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ الفاظ، وہ جملہ، ایون ایک لفظ بھی کلمہ ہے۔ خدا نے اپنے کلمہ کے ذریعہ سے ارض و سما کو وجود بخشا، اور وہ جو شبد، جو کلمہ اس وقت میں بھی اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، میرے منہ سے کلمات نکل رہے ہیں اور آپ ان کلمات کو سن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 7 کلمات وہ جملے ہیں، جو فقرے ہیں، وہ فریزز ہیں جو صلیب کلوری پر مسیح مصلوب کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں،
اور ہمارے لیے بہت پرمانا ہے. ہو سکتا ہے اور بھی کئی کلمات نکلے ہوں جن کی بابت میں نہیں جانتا، لیکن علماء نے یہ 7 کلمات ہمیں اس لیے دیے کہ ان پر ہم خوب غور و خوض کریں اور پورا سال ان صداقتوں کا ہم اپنی زندگی پر اطلاق کرتے رہیں. آج اس وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کی توجہ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کے 27 باب اور اس کی 46 آیت کی طرف لاتا ہوں. متی 27:46 یہاں پر لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبکتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور اگر میں مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کا مطالعہ کروں اور اس کا 15 باب اور اس کی 34 آیت، تو وہاں بھی یہی کلمہ ہے، لیکن وہاں پر ایلی ایلی لما شبکتنی کی جگہ الوہی الوہی لما شبکتنی ہے. یاد رہے، غیر مسیحی لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ کی بائبل بدل گئی ہے، کیونکہ ایک جگہ پر تو ایلی ایلی لکھا ہے، دوسری جگہ الوہی الوہی لکھا ہے. یہ کیا ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں؟ یہی تو فائدہ ہے میرے اور آپ کے جمع ہونے کا، کیونکہ ہم اس حقیقت کو یوں دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے جو مرکز کی انجیل میں کلمات کہے ہیں وہ ان کی اپنی زبان یعنی ارامی زبان میں وہ کلمات ہیں، الوہی الوہی لما شبکتنی. اور جو متی کی انجیل میں جملے کہے گئے یہ اصل عبرانی زبان میں کہے گئے ہیں، ایلی ایلی لما شبکتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، ایلی ایلی، اے میرے خدا، اے میرے خدا. اور باقی جو الفاظ ہیں وہی ہے لما شبکتنی، یعنی تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے. یہ بات اعتراض کی نہیں ہے، یہ بات اس بات کے جاننے کے لیے ہے کہ ہمارے پاس اردو ترجمہ ہے، ایک جگہ پر عبرانی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور ایک جگہ پر یسوع کی اوریجنل زبان پیش کی گئی جس میں مسیح خداوند نے الوہی الوہی کے کلمات ادا کیے. میننگز دونوں کے ایک ہی ہیں کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب دوسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کلمہ جب ادا کیا تو کیوں کہا؟ کیا وہ اس لیے دنیا میں نہیں آئے تھے کہ میرے اور آپ کے گناہوں کا دام چکائیں؟ تو پھر مسیح خداوند نے یہ کیوں کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کلمہ اتنا گہرا ہے کہ بہت سارا وقت مانگتا ہے، لیکن میں یہاں پر اتنا ہی کہوں گا، خالق کائنات عرش عظیم سے جسم میں یعنی انسانی شخصیت میں ظاہر ہوا یوحنا 1:14 کے مطابق، اس لیے کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا دام صلیب کلوری پر جسم میں ہو کر چکائے. جب خداوند یسوع مسیح جسم میں تھے آپ کو بھوک بھی لگی، آپ روئے بھی، آپ سوئے بھی، آپ نے کھایا بھی اور بہت کچھ اور ہم دیکھتے ہیں. ایک وقت میں فزیکلی ایک ہی جگہ پر تھے، لیکن الہی ذات ہونے کے اعتبار سے وہ ہر جا موجود تھے. لیکن جب صلیب کلوری پر آپ نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان دی تو آپ نے جسم میں ہو کر میرے گناہوں کے لیے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے. لیکن یاد رہے کہ وہ جسم میں ہو کر انسانی شخصیت الہی شخصیت سے یہ کہہ رہی ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور میں بتاؤں، انسانی جامہ پہننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوں تاکہ میں اور آپ بچ جائیں. مسیح نے انسانی ذات میں ظاہر ہو کر، شخصیت میں ظاہر ہو کر ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے بمطابق فلپیوں 2 باب اور اس کی پہلی 11-12 آیات آپ بعد میں تلاوت کر سکتے ہیں. لہٰذا میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر مسیح خداوند چھوڑے نہ جاتے تو میں اور آپ
नारे जहन्नम में होते। लेकिन शुक्र हो जाते मसीह का कि आपने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान सलीब कलवरी पर दी है। अर्श वाला जिस्म में जाहिर हुआ और जिस्म में मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान सलीब कलवरी पर दी है। जिस्म रखते हुए आपको पेन और दर्द और तकलीफ होती थी, जिस सबब से आपने इलाही जात से मुखातब होकर कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अलग कर दिया। हालांकि अगर मसीह खुदावंद चाहते तो हुक्म करते तो जमीन फट जाती और मसलूब करने वाले तमाम रोमियों को और फरीसियों और फुकहा को वो हड़प कर जाती, जैसे कोरा को पुराने अहदनामे में किया है। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि मसीहा मेरे गुनाहों के लिए और आपके गुनाहों के लिए मर गए, दफन हुए, जी उठे, ताकि मैं और आप बच जाए। खुदावंद इस कलामे मुकद्दस के वसीला से और इस चौथे कलमा के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। उठाए वो भार गुनाह जा रहा है, उठाए वो भार गुनाह जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है, सुए कलवरी वो चला जा रहा है। ये नक्शा ये हालत ये पुरदर्द मंजर, ये नक्शा ये हालत ये पुरदर्द मंजर। हमारे गुनाह खुताओं की खातिर वो गिरता संभलता बढ़ा जा रहा है, वो गिरता संभलता बढ़ा जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है, सुए कलवरी वो चला जा रहा है। सदाकत अफूह मुआफी कबानी कहे हक का रहबर मुहब्बत का बानी। वो दर से मुहब्बत दिए जा रहा है, वो दर से मुहब्बत दिए जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है। वो धारे लहू के बहाने चला है, गुनाहों को धोने हमारे चला है। वो कुर्बान होने चला जा रहा है, वो कुर्बान होने चला जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है, सुए कलवरी वो चला जा रहा है, सुए कलवरी वो चला जा रहा है। खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। तो मेरे अजीज़ों, अब हम 5वें कलमे की तरफ बढ़ेंगे और इस कलमे को डिस्ट्रेस का कलमा यानी इज़्तिराब का कलमा, परेशानी का कलमा कहा जाता है। और ये हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से हम 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ।
वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। तो मेरे अजीजों, ये कलमा जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, इस कलमे में खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूं। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो जो लोग, जो सिपाही उसको मसलूब कर रहे थे, उनके पास एक सिरका था, एक पित्त मिली हुई मैं थी जो उन्होंने उसको पिलाई। वो समझ रहे थे कि ये बंदा इस्तराब की हालत में है, दुख की हालत में है, तकलीफ की हालत में है, तो हम इसको सिरका पिलाते हैं, हम वो मैं पिलाते हैं जिसमें पित्त मिली हुई है, जिसमें मुर मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब देखा कि तमाम बातें पूरी हुई, अब अगर हम यीशु मसीह की सलीब को देखें तो हर एक लम्हा उसकी जिंदगी में खुदावंद की तरफ से लिखा हुआ था। खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता है, जो मसीहा आएगा वो हमारे गुनाहों के लिए कुचला जाएगा, वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान देगा। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग जो मसीह की मुखालफत करते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई नुक्ता निकालते हैं जिसमें उसकी सलीब को रोका जाए, उसकी सलीब पर उसकी जान देने को रोका जाए, मना किया जाए कि जी वो सलीब पर नहीं चढ़ा था। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर सारी बातें खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं कि जब उसने जान लिया कि अब सारी बातें तमाम हुई हैं। कैसी बातें? यानी यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, 30 सिक्कों में उसका बिक जाना, ये कि उसके सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग जाएंगे, ये कि उसे कीलों से जड़ा जाएगा, ये कि उसके कपड़ों पर कुरा डाला जाएगा। हर चीज एक लाइन अप थी जो कि कलाम मुकद्दस में, पुराने नए अहदनामे में इसका जिक्र था। तो अब एक चीज रह गई थी और वो था सिरका पिलाया जाना। और जब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने उसको सिरका पिलाया। मत्ती 27:34 को अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है, पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। ये एक पेशन गोई थी जो पूरी होनी थी, और वो हमें मिलती है ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत में है। लिखा है वहां पर, उन्होंने मुझे खाने को अंदरीन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। तो यानी कि ज़बूर की इस आयत को पूरा करने के लिए खुदाम यीशु मसीह ने उनसे पानी मांगा, और वो प्यासा था भी, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से उसे बहुत प्यास थी, उसका बहुत सारा खून बह गया था उसके जिस्म में से। तो अब प्यास की तड़प इतनी ज़्यादा थी कि खुदाम यीशु मसीह ने उनसे पानी को मांगा, और इस तरह से इस नबूवत का पूरा होना जो है वो साबित होता है। अब अगर हम देखें तो ये प्यास कैसी थी? ऑफ कोर्स वो एक जिस्मानी हालत में थे, तो अब ये एक प्यास जिस्मानी भी थी। और अगर हम इसे रूहानी तौर पर देखें तो ये प्यास रूहानी भी प्यास थी। रूहानी प्यास कैसी? कि जब हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह सामरी औरत से मिलते हैं, तो वो एक सफ़र करके सामरिया में से होकर जाते हैं, और कलाम में लिखा है कि वो थका मांदा उस कुएं पर जाकर बैठ गया, और वहाँ पर एक सामरी औरत आई और खुदाम यीशु मसीह उसे कहता है कि तू मुझे पानी पिला। और फिर खुदाम यीशु मसीह उसे ये भी कहता है कि अगर
تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے وہ پانی پلاتا جس کو پی کر تو کبھی پیاسی نہ رہتی۔ تو یہاں بھی میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح سپاہیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پانی پلاؤ، اور وہ انہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم مجھے پانی پلاؤ تو میں تمہیں جیون کا پانی پلاؤں گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پانی کی بجائے اس کو سرکہ پلایا۔ اس عورت نے، سامری عورت نے یسوع مسیح کو جب پانی پلایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح نے اسے جیون کا پانی پلایا، زندگی کا پانی پلایا۔ وہ بچی اور اس کا پورا گاؤں بچا۔ تو میرے عزیزو آج بھی خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے پیاسا ہے۔ وہ آج بھی ایک اچھے چرواہے کی طرح ہمارے پیچھے آتا ہے۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے ہمیں اور کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ۔ آپ کو یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اچھا چرواہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں ہیں، مجھے ان کو بھی ڈھونڈنا ضرور ہے۔ اور وہ کہتا ہے پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ پیاس خداوند یسوع مسیح کی دوسری قوموں تک پہنچنے کے لیے ہے، کیونکہ دوسری قوموں میں سے بھی خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ضرور موجود ہیں، اور خداوند آپ کو اور مجھے کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں جیون کا پانی پلاؤں گا، میں تجھے ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم چاہے کسی قوم، مذہب، فرقے سے ہیں، یسوع مسیح آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس کا صلیب پر جان دینا خدا کا مکمل پلان تھا، اور ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس نے صلیب نہیں دی۔ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر خداوند یسوع مسیح کی شان کو، اس کے کام کو، اس کی قربانی کو جو اس نے ہمارے لیے دی ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ خدا اپنے ارادے کو پورا کرتا ہے۔ وہ خدا ہے۔ ہم صرف اس کی مخالفت کر سکتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کو خرید سکتے ہیں، لیکن خدا کے ارادے کو نہیں بدل سکتے۔ اور اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ صلیب پر ہماری خاطر اپنی جان دے اور ہماری جانوں کو بچائے، ہمارے لیے مکتی کو خرید لے، ہمارے لیے سالویشن کو اپنے لہو کی قیمت چکا کر خرید لے۔ تو میرے عزیزو، نجات ہمارے سامنے ہے، اور یسوع مسیح آپ کو پکارتا ہے، کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اور اگر تم مجھے پانی پلاؤ گے، تم میرے پاس آؤ گے تو میں تجھے جیون کا پانی دوں گا، میں تجھے زندگی کی روٹی دوں گا۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع المسیح کے القادر، جلالی، مقدس اور بے عیب نام میں آپ سبوں کو، جتنے مجھے اس وقت فن لینڈ کے اندر اور دنیا کے اندر جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں، آپ سبوں کو میں مسیح میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آپ کی محبت، فن لینڈ کی کلیسیا کی محبت کبھی میں فراموش نہیں کر سکتا۔ بھائی کوکو آپ کی محبت، کرسٹوفر آپ کی محبت بڑی لازوال ہے، اور باقی تمام کلیسیا نے جتنا مجھے پیار دیا، میں اس کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج گڈ فرائیڈے ہے، اور اس موضوع پر مجھے بات کرنے کے لیے کہا گیا کہ تمام ہوا جو فکرہ، جو لفظ، جو کلمہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر ادا کیا، آج اس پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ کتاب مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح نے جب یہ لفظ کہے تمام ہوا، تو حقیقت کے اندر یہ تمام صحائف کا مجموعہ جو ہے اس کی تکمیل ہے، کیونکہ جو کام باغ عدن کے اندر سے شروع ہوا تھا، خدا نے عدن کے اندر آدم کو بنایا، اور آدم نے گناہ کیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت تمام آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اور اس موت کو ختم کرنے کے لیے خدا نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، خدا نے تورات کو بھیجا، زبور کو بھیجا، صحائف الانبیاء کو بھیجا، لیکن یہ موت ختم نہ ہو سکی، نہ گناہ ختم ہو سکا۔ موت اور گناہ کا کفارہ دینے کے لیے نبیوں نے، پیغمبروں نے، کتابوں نے
कहा कि एक शख्सियत आएगी जो अंधों को आंखें देगी, जो लंगड़ों को चलना देगी, जो कोढ़ियों को पाक और साफ करेगी, जो मुर्दों को जिंदा करेगी। और जब वो शख्सियत इस दुनिया के अंदर आई, उस शख्सियत का नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह है। जब वो दुनिया के अंदर आया तो उसने आके फरमाया, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? और फिर आपने फरमाया, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और आपने दुनिया सारी के गुनाहों को लेकर सलीब के ऊपर चढ़ गए और सलीब के ऊपर जाकर तमाम दुनिया का कफारा अदा किया। और वो गुनाह जो अदन के अंदर शुरू हुआ था उसको खत्म किया, और वो मौत जो अदन के अंदर आई थी उसको मौत को खत्म किया। सो मौत और गुनाह का खात्मा और खुदा से मिला हकीकत के अंदर इस कलमे के अंदर पाया जाता है। तमाम हुआ, गोया नबी पैगंबरों की सहायफ की तकमील हुई और मैंने नजात का काम मुकम्मल किया। खुदा आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।
آج ہم گڈ فرائیڈے کے دن مسیح یسوع کے 7 صلیبی کلمات پر خداوند کا کلام سن رہے ہیں، اور پہلے 6 کلمات پر آپ نے خدا کے خادموں سے خداوند کا کلام سنا ہے، اور 7ویں کلمے کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 23واں باب اور 44ویں آیت سے چند آیات پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح سے لکھا ہے، پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ دعا خداوند یسوع مسیح نے جو صلیب پر انتہائی دکھ کی حالت میں بھی کی ہے، اس کا پس منظر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس نے ساری اپنی زندگی خدا باپ کی تابعداری میں گزاری ہے، اب وہ جسمانی زندگی کے اس آخری وقت میں بھی باپ ہی پر تکیہ، توکل اور بھروسہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور بالخصوص جب ہم صلیبی کلمات پر غور کرتے ہیں جن کا آغاز بھی دعا سے ہوا اور اختتام بھی دعا سے ہی ہو رہا ہے، یعنی پہلا کلمہ جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، باپ ان کو معاف کر۔ معافی کی درخواست وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کی ہے، اور یہاں پر اپنی ساری ذمہ داری مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو خدا باپ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی دعا ہے جو ہر یہودی ماں اپنے بچے کو یا والدین اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ سونے سے پہلے دعا کی جاتی، زبور 31 اس کی 5ویں آیت میں درج ہے کہ اے خدا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں یا سپرد کرتا ہوں۔ یعنی سونے سے پہلے ہر یہودی بچہ اپنے لیے یہ دعا کرتا تھا، اور یہ سکھائی جاتی، اور یہی دعا یہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان سارے کلمات کو ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا نچوڑ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے اپنی زمینی زندگی میں سکھایا یا جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے، وہ ساری تعلیم نظر آتی ہے، یعنی معافی کی تعلیم اپنے دشمنوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، اس کے بعد نجات کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، خبر گیری کا پیغام ہے، اور فرما برداری تابعداری کا پیغام ہے، اور پھر بنی نوع انسان کے لیے کفارے کا پیغام ہے۔ اور اس کے بعد پھر جسمانی دکھ کی بات کی گئی کہ جسمانی دکھ بھی سہنا مسیح کی تابعداری میں ضروری ہے یا تابعداری میں ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی فتح مندی ملتی ہے، اور فتح مندی کے بعد خدا کے ساتھ میل ملاپ کا، رفاقت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہی ہم سیکھ رہے ہیں آج، اور میں پھر انہی آیات پر دوبارہ آؤں گا جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ بیان کہ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے 3 کلمات خداوند یسوع مسیح دن کی روشنی میں ادا کیے، اور باقی جو 4 کلمات ہیں، یعنی چوتھا کلمہ جو کفارے کا کلمہ کہلاتا ہے، اس وقت سے تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ اب معترضین جو اعتراض کرتے ہیں، وہ کوئی تو اس کو سورج گرہن سے تشبیہ دے دیتا ہے کہ اس وقت بہت بڑا سورج گرہن لگا تھا، اور جب ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو سورج گرہن ایک جگہ پر 45 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتا، اور پھر جو اس کا ایریا ہوتا ہے وہ 67 یعنی 67 مائلز کا ایریا ہوتا ہے، جہاں پر وہ 45 منٹ میں پورا گرہن نظر آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر 3 گھنٹے تک اندھیرا چھایا رہا، تو یہ کوئی روٹین کا سورج گرہن نہیں تھا، بلکہ یہ واقعتاً خداوند یسوع مسیح کے کسی بھی موت کے واقعے سے منسلک یہ بات ہے کہ سورج نے بھی اپنا منہ چھپا لیا ہے، اور پوری سرزمین پر اندھیرا چھا گیا،
اور پھر جو دوسری بات یہاں پہ لکھی ہے کہ مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. وہ بھی یقیناً آپ جانتے ہیں کہ مقدس کا پردہ خدا نے خود بتایا تھا کہ پاک ترین مقام اور پاک مقام کوئی الگ کرے گا، اور پاک ترین مقام کے اندر جہاں پر عہد کا صندوق پڑا ہوا تھا، سردار کاہن سال میں ایک بار صرف سردار کاہن اندر جا سکتا تھا، اور پوری بنی اسرائیل قوم کا کفارہ لے کر وہ اندر جاتا تھا. اور جب یہاں پر پورے بنی نوع انسان کے لیے کفارے کا انتظام ہو گیا ہے، کفارہ مکمل کامل کفارہ ادا کیا گیا ہے، تو وہ پردہ جو 45 فٹ اونچا تھا وہ بیچ سے پھٹ گیا. اور یہ بھی کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ انتہائی اہم اور خاص واقعہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے سردار کاہن صرف جا سکتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے کامل کفارہ ادا کر کے وہ دیوار بھی ڈھا دی. اور وہ پردہ جو کہا جاتا ہے، جو پہلے 45 فٹ لمبائی میں تھا، اور اس کے بعد جب ہیرودیس نے دوبارہ ہیکل کو تعمیر کیا تو یہ تقریباً اس نے 60 فٹ اس کو بلند کر دیا. اور کہا جاتا ہے، جو یوسفس بتاتا ہے ہسٹورین، کہ یہ 4 انچ موٹی طے تھی کپڑوں کی. تو 4 انچ موٹی طے کا مطلب ہے کہ اگر 10 آدمی برابر بھی مل کے اس کو کھینچے تو وہ اس کو پھاڑ نہیں سکتے تھے. یہ خدا کا انتظام تھا، یعنی وہ کفارہ جو خداوند یسوع مسیح نے ادا کیا، دیوار خدا باپ نے خود گرا دی، جدائی کی دیوار، کہ اب انسان براہ راست خدا کے ساتھ میل ملاپ کر سکتا ہے اور خدا کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے. اور پھر یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. وہ تعلق جو ازل سے تھا، وہ تعلق جو ابتدائے کائنات سے تھا، وہ تعلق جو ہمیں کئی جگہوں پر نظر آتا ہے. یعنی باغ عدن میں اگر آدم اور حوا کا ننگا پن ڈھانکا جانا تھا تو وہاں پر بھی یہی برہ قربان کیا گیا، اور چاہے کوہ موریا پر برہ مہیا کیا گیا، وہ بھی یہی برہ اصل میں قربان کیا گیا. کوہ ہور پر جلتی جھاڑی میں اگر نظر آتا ہے تو وہ بھی یہی ذات نظر آتی ہے. اور پھر مصر میں جو برے ذبح کیے گئے، وہ ان بروں کے خون میں کوئی ایسی قوت نہیں تھی. اصل میں یہی برہ اس فسح کے روز قربان کیا گیا، اور وہ وہاں سے مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے. اور اس فسح پر جس پر خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکائے گئے ہیں، یہی برہ آج کے دن بھی قربان ہو رہا ہے. اور وہ قربان ہوا تو پھر وہ دیوار جو جدائی کی تھی، جو گناہ کی تھی، وہ ختم ہوئی، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک درمیانی بن کر، عوضی بن کر ہمارا کفارہ ادا کر کے ہمارے لیے راستہ کھول دیا. یہاں جب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح چوتھے کلمے میں جو ان کی پکار ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جو ازل سے ساتھ ہے، جو ہر وقت ساتھ ہے، چند لمحے کی جو جدائی تھی اس کو برداشت نہیں کر پایا، کیونکہ گناہ اس پر لادا گیا. اور خدا باپ نے، جس کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس نے اپنی آنکھ پھیر لی، اور پھر اس نے جہاں پر اس کا اعتراف کیا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور وہی رفاقت جب کام مکمل ہوا ہے، جب سارا جو منصوبہ تھا خدا باپ کا وہ مکمل ہوا ہے، خدا باپ کی مرضی کو پورا کر دیا خدا یسوع مسیح نے، تو وہ اپنی رضامندی کے ساتھ خود اپنی جان اس کے سپرد کر رہا ہے. آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے. اگر ہمیں نجات کا پیغام ملتا ہے تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تابعداری میں آنا ہے. اور یاد رکھیے گا، خداوند یسوع مسیح نے ساری زندگی تابعداری کی اور آخر میں اپنی روح باپ کے سپرد کر گیا. ہم بھی اگر مسیحی ہوتے ہوئے مسیح کی تابعداری میں چلیں گے تو آنے والے وقت میں اپنی روحیں اسی کے سپرد کریں گے جو ان کا ہماری روحوں کا یعنی اصلی مقام ہے. خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے. آمین. میں تمام خدا کے خادموں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے صلیبی کلمات پر
पैगामात के ज़रिए से खुदा की खिदमत की है, और उसके साथ साथ जिन बहन भाइयों ने गीतों में हमारी रहनुमाई की, दुआ में रहनुमाई की, उन सब के लिए भी मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और खुदा उनकी बरकत चाहता हूँ। आइए खुदा उनके हुज़ूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कादर मुतलक खुदा, तू जो अजीम व मुहीब है, तेरे कदमों में अपने सरों को झुकाते हैं, और यकीनन एक बार फिर हमने तसव्वुर में वो मंजर देखा है कि तू सलीब पर जान कनी के आलम में जख्मों से चूर हमारे लिए दुआ करता रहा। खुदावन तेरी इस मोहब्बत के लिए जो वाकई लाजवाल और बेमिसाल है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन इन सारे वाक़यात को हम अपने लिए बरकत का बायस बनाए। खुदावन एक एक तौफीक अता फरमा, ताकि तेरे कफ़ारे को सामने रखते हुए तेरे निजात के उस खुदावन इंतज़ाम में, मंसूबे में हम शामिल हो जाएं, जिसके लिए तूने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो कि तूने अपने बेटे और बेटियां होने का हमें हक बख्शा है। और जब हम आने वाले दिनों में तेरे जी उठने की याद मनाते हुए उस ईद को सेलिब्रेट करते हैं, बख्श दे कि हम दिली तौर पर अपने आप को तेरे ताबे करने वाले हों, ताकि तू हमारी ज़िंदगी में जिंदा और चलता फिरता नजर आए। जिन जिन कानों तक तेरे कलाम की आवाज़ पहुंची उनको बरकत दे, तमाम खादमों को बरकत दे, और खुदावन जिन जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, तू उन सबको अपनी आसमानी बरकत से मुलव्वस कर। खुदावंद एक बार फिर इस सारे इंतज़ाम के लिए जो तू करता है तेरा शुक्र बजा लाते हैं, और खुदावंद आने वाले वक्त के लिए हमें तैयार कर, यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हम सबों के साथ और खुदा की कुल मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।